مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے جو کہ محبت کا کلمہ کہلاتا ہے، لیکن اس میں مجھے ذمہ داری وفاداری بھی نظر آتی ہے۔ یہ کلمہ جمعے کی دوپہر کے قریب ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے مبارک لبوں سے بولا گیا، کیونکہ ابھی جو ہم نے تلاوت کی ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے یسوع نے اپنی ماں اور اس کی شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر کہا۔ سب سے پہلے ہم ماں کے بارے میں بات کریں، لیکن جب یہ کلمہ بولا گیا تھا تو تمام لوگوں کی آنکھیں مسیح کے اوپر لگی ہوئی تھی اور مقدسہ مریم کی آنکھیں بھی اس پر لگی تھی، لیکن اس کی ماں کی آنکھیں اس کی آنکھیں دوسری آنکھوں سے تبدیل تھی، کیونکہ ان کی آنکھوں سے آنسو کی ندیاں جاری تھی اور انہیں آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ یہ وہی ماں تھی جب وہ گرتا تھا تو اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر دبا لیتی تھی تاکہ اس کی درد چن لے۔ وہ 12 برس کا ہیکل میں کھو گیا تھا تو پریشان ہو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ ماں جب اپنے بیٹے کو صلیب پر گھائل اور لٹکا ہوا دیکھ رہی تھی تو وہ آج کچھ بھی نہیں کر سکی تھی، بس سوچ رہی ہوگی کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو صلیب سے نیچے اتاروں، لیکن بے بس اولاد جاری کی حالت میں تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کئی سپاہیوں کے آگے ہاتھ جوڑے ہوں گے، اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو، مگر وہ ظالموں نے ایک بھی نہ سنی ہوگی اور اسے صلیب پر دے دی۔ یہ وہی ماں ہے جس نے بنا باپ کے مسیح کو جنم دیا۔ اس ماں نے تانے بھی سنے ہوں گے۔ یہ وہ ماں ہے جب ہیرودیس نے 2 سال کے بچوں کو مارنے کا حکم دیا تو مسیح کی جان بچانے کی خاطر اسے لے کر چلی گئی۔ یہ وہ ماں ہے جس نے فرشتے سے کہا کہ تیرے قول کے موافق پورا ہو، اور وہ خدا سے بھی بے پناہ محبت کیا کرتی تھی، اگرچہ وہ دنیا کی نجات دہندہ کی ماں بننے والی تھی اور اس کے لیے مقام فخر کی بات ہے۔ اگر ہم لوکا کی معرفت لکھی کی چیز اس کا 2 باب اس کی 35 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں شمعون نے ایک پیشن گوئی کی تھی جس میں لکھا تھا جب مریم موسمی شریعت کے مطابق اپنے بیٹے کو ہیکل میں لے کر گئی تھی تو اس نے کہا تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی تاکہ بہت سے لوگوں کا خیال کھل جائے، اور شمعون کی اس پیشن گوئی کے الفاظ بھی اس کے کانوں میں گونج رہے ہوں گے، اور وہ اس پر پوری رات پیشن گوئی کے مطلب وہ مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوگی، لیکن اس کی تعبیر صلیب پر ہوئی۔ وہ لازم خیز منظر کو دیکھ کر اس کا دل و دماغ بے قراری کے سکون شوروں میں جل رہا ہے، اور شمعون کی پیشن گوئی کو پورا کر ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس نے مسیح کی پیدائش کے بعد کئی دکھ اور مصیبتیں سہی ہوں، لیکن یہ گھڑی اس کے لیے کلیجے کو بدن سے باہر نکال دینے والی گھڑی ہے۔ آج ہم جان سکتے ہیں کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، مگر آج وہ کچھ فاصلوں پر کھڑی یہ نظارہ دیکھ رہی ہے، لیکن وہ اسے اپنے لگتے جگر کو سینے سے نہیں لگا سکتی۔ اگر میں آج کے دور کی بات کروں تو کیا ہم اپنی اولاد سے ایسی محبت کرتے ہیں؟ آج کے دور کی 25% خاتون ایسی ہیں جو اپنی اولاد پر توجہ نہیں کرتی، اپنے کاموں میں خوش رہتی ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں کو جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بائبل مقدس میں لکھا ہے، انسان کی کتاب اس کا 12 باب کے اندر لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس راہ پہ اسے جانا ہے وہ پورا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا، کیونکہ خدا نے اولاد جیسی نعمت دی ہے تو اس کی قدر کرنا بھی سیکھے، کیونکہ جب کوئی پودا لگایا جاتا ہے تو اس کی
حفاظت خود کی جاتی ہے تاکہ بڑھتے بڑھتے ٹیڑھا نہ ہو جائے. جب ٹیڑھا ہوتا ہے تو اسے باندھ کر سیدھا کیا جاتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلا تموتھیوس اس کا 5 باب اس کی 8ویں آیت کے اندر اگر کوئی اپنوں سے خاص کر اپنے گھرانے کی خبرداری نہ کرے تو وہ ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے. اگر میں بیٹے کی بات کروں تو یسوع کی پہلی صدائیں جو درد و غم کی سخت جسمانی اذیت کے دوران کی گئی ان میں یسوع کی تصورات و خیالات اپنی جانب نہیں بلکہ دوسروں کی جانب ہیں. ان میں سے ایک اپنی ماں کی فکر کیونکہ سب کی آنکھیں مسیح پر لگی ہوئی ہیں لیکن یسوع کی آنکھیں اس کی ماں پر اور اس کے شاگرد پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ اس کو اپنی ماں کی فکر کھائی جا رہی ہے. کیونکہ یہودیوں میں دستور ہے کہ جب تک ان کی ماں اور باپ مٹی میں نہ اتر جائیں پہلوٹے لڑکے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. لیکن یسوع مسیح ان کے دستور کو نہیں بلکہ خدا کے کلام کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں لکھا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا. میں سمجھتا ہوں یسوع مسیح اس حکم کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس کے بھائی بھی کئی نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ اس وقت تک اس پر ایمان نہ لائے تھے. ہو سکتا ہے کہ وہ رومیوں کے ڈر سے نہ آئے ہیں. اسی وجہ سے وہ زیادہ فکر مند ہو رہا تھا کہ میری ماں کو کون سنبھالے گا. لیکن یسوع اپنے درد کو بھول کر اس کے بدن سے خون کی دھارا بہتی ہوئی اس کی فکر کرتے ہوئے اس کو اپنی ماں کی فکر ہے کہ کون دیکھ بھال کرے گا, کون سنبھالے گا, کون اس کی خبر گیری کرے گا. وہ اس وقت بے بس تھا کیونکہ انسان ہونے کے ناطے اپنی ماں کے ساتھ اس نے 33 برس گزارے تھے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا. اسی وجہ سے مسیح کی نگاہیں اپنے شاگرد پر گئی جس سے مسیح محبت کرتا تھا کیونکہ اس کا شاگرد بھی اس کے ساتھ رہا کرتا تھا اور شاگرد بھی یسوع مسیح سے محبت کرتا تھا. پھر یسوع نے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ کیا کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسے لہجے میں کوئی بات کر سکتا ہے. اے عورت بول کر اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کی ہے. لیکن یہ اردو کا لفظ ہے. اگر ہم عبرانی میں اس کے معنی دیکھیں تو معزز خاتون لکھا ہوا ہے اور معزز خاتون ایک عزت کا لفظ ہے جو کہ ہر شریعت کو پورا کر رہے تھے. کہا جو ہر شریعت کو پورا کر رہا تھا وہ اپنی ماں کی توہین کر سکتا ہے. مقدس یوحنا جو نوجوان شاگرد تھا, مقدس یوحنا نے انجیل بھی لکھی, مقدس یوحنا نے 3 خطوط بھی لکھے اور مقدس یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب بھی لکھی. مقدس یوحنا کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ خدا کی ماں کی ذمہ داری اس کو سونپ دی گئی. اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور لکھا ہے کہ وہ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر